ہے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے زمانے میں رومیوں نے جاسوس بھیجے، کہنے لگے پتہ کرو مسلمان کرتے کیا۔ جاسوس رات کو آیا، سارے لوگ مسلوں پہ بیٹھے تھے، رو رہے تھے، تڑپ رہے تھے۔ وہ کہتا ہے میں نے سویرے دیکھا تو سارے حشاش بشاش گھوڑوں پہ بیٹھے تھے۔ واپس گیا تو وہ کہنے لگا جاسوس سے روم کا بادشاہ کیا دیکھ کے آئے؟ اس نے کہا میں نے کوئی انوکھی قوم ہی دیکھی ہے۔ رات کو جب رو رہے ہوتے ہیں اللہ رسول کی یاد میں تو لگتا ہے یہ تو کسی طرف جا ہی نہیں سکیں گے، بڑا بڑا دلیر عمر اور علی جیسا بندہ رو رہا ہوتا ہے، لیکن سویرے جب گھوڑوں پہ چڑھتے ہیں تو لگتا ہے ان کی ماؤں نے کہہ کے بھیجا ہے کہ زندہ واپس نہ آنا، ان کی ماؤں نے کہہ کے بھیجا ہے کہ واپس نہ آنا، زندہ ماؤں نے کہہ کے بھیجا ہے۔ قبیلہ زبید کا ایک شخص مکے آیا، زبیدی، ایک مکے میں منڈی لگتی تھی، اس کا نام تھا حضورہ۔ یہ جو حضورہ منڈی تھی، اس منڈی پر ابو جہل کا قبضہ تھا۔ آج کل تو نہیں قبضہ ہوتا منڈیوں پر کسی کا، حضورہ نامی منڈی پہ نا ابو جہل کا قبضہ تھا۔ اونٹ بڑے خوبصورت تھے، شاندار تھے۔ اس نے کہا میں نے بولی دینی، ابو جہل نے اعلان کہ خبردار کوئی بولی نہ دے۔ بڑی دور تھا قبیلہ زبید، وہ آدمی واپس لے جا نہیں سکتا تھا، مجبور ہو گیا۔ ابو جہل کہنے لگا چوتھا حصہ قیمت دوں گا اور اونٹ تمہیں دے کے جانے پڑیں گے، یعنی اگر لاکھ کے ہیں تو 25,000 کے دو۔ بندہ بڑا پریشان ہوا، چودھریوں سے بات کی تو کہنے لگے بدماش بڑا ہے، ہم شریف لوگ ہیں، شریف اور بزدل میں، بزدلی کو شرافت کا نام نہ دو، پکی بات کر رہا ہوں، شریف اور بزدل میں شریف ضرور بنو پر بزدل نہ بنو۔ جی ہم جی شریف لوگ ہیں جی، وہ کیا مطلب؟ کوئی پاس نہ آیا، وہ بیچارہ نہ کونے میں بیٹھ کے رونے لگ گیا، کہنے لگا میں کدھر جاؤں یارو، میں واپس بھی نہیں لے جا سکتا، اور چوتھے حصے میں دے کیسے جاؤں، اتنا نقصان۔ وہ رو رہا تھا تو کہ حضرت زید بن ارقم نے سن لیا۔ آپ فرمانے لگے کیوں روتا ہے؟ کہنے لگا یار میں نے تو اہل عرب کی تعریف سنی تھی، میرے ساتھ کھڑا ہی کوئی نہیں ہوتا۔ تو آپ فرمانے لگے تو نے عربی دیکھا ہی کب ہے؟ اگر کائنات کا حسین و جمیل عربی دیکھنا ہے تو جا حرم مکہ میں بیٹھا ہے، مکھ چند بدر شاشانی یہ تے متھے چمک دی لات نورانی، کالی زلف تے اکھ مستانی، مخمور اکی ہے نا مت بریاں سبحان اللہ، نا اجمل کا ما احسن کا ما اکمل، کتھے مہر علی تے کتھے تیری ثنا، مستاق اکھی کتھے جال۔ تو نے دیکھا کب ہے؟ اگر عربی دیکھنا ہے نا تو وہ بیٹھا ہے، جا کے حرم میں ٹیک لگائے، مظلوموں کے والی، غریبوں کے ماوا، رسول رحمت، ایک سادی سی چادر اوڑے حضور بیٹھے تھے۔ وہ زبیدی کہتا میں آیا، نبی کریم کو بات سنائی، حضور فرمانے لگے این الجمل کا، او کدھر ہے تیرے اونٹ؟ عرض کی حضور وہ وہاں ہیں۔ فرمایا چلنا، حضور کوئی بولی نہیں لگا رہا، کوئی خرید نہیں رہا، ابو جہل گھنٹا پڑا، اس کے ڈر سے سہم گئے۔ حضور فرمانے لگے چلنا میں بولی لگاتا ہوں۔ اور دیکھو نرخ بازار محبت کا انوکھا ہو گیا، خود خریداروں شامل آ کے مولا ہو گیا۔ نبی کریم نے حضرت صاحب بن نبی وقاص کو بلایا، حضرت عمر کو، حضرت ابو بکر کو، مدد کے لیے نہیں۔ حضور فرمانے لگے میری جیب میں پیسے تھوڑے ہیں، ظاہری طور پہ تھوڑے ہیں، ورنہ تو کائنات کے خزانوں کی کنجیاں حضور کے پاس، تھوڑے پیسے تو وہ بھی بولی دینی ہے۔ سب سے پیسے لیے چلو بولی لگانے چلے، حضور آئے، اللہ اکبر، یہ میرے رسول کا طریقہ ہے، آؤ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچے۔ ابو جہل بیٹھا ہے بڑی مسند پہ، قربان جاؤں مدینے والے حبیب۔ وہ زبیدی کہتا اس کے کپڑے مہنگے تھے، حضور کے سادے تھے، اس نے بڑی پگڑی باندھی تھی، حضور کی سادی تھی۔ کہتے وہ آنکھیں اٹھا کے بات کرتا، مدینے والے نبی آنکھیں جھکا کے بات کرتے، وہ بولتا جاتا، حضور تھوڑے سادے ٹھہر کے جملے بولتے۔ کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام اس کے ساتھ آ کے حضور بیٹھ گئے اور فرماتے ہیں میرے رسول کریم نے اپنا جبہ سیدھا کیا، پگڑی کو حضور نے سیدھا کیا اور فرمایا چل لگا بھائی بولی۔ اس نے لفظ بولے، پھر حضرت ابو بکر نے بولی دی، پھر حضرت عمر نے دی، پھر صاحب بن نبی وقاص نے دی، پھر زید بن ارقم نے دی، پھر رسول کریم نے دی۔ وہ کہتا ہے جتنے میں بیچنا چاہتا تھا نبی پاک نے ڈبل میں میرے اونٹ خریدے میرے رسول۔ سلام اس پر کہ جس نے دشمنوں کو بھی کبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی۔ اور میرے اعلیٰ حضرت کہنے لگے جاؤ جا کے اعلان کر دو، غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا، بے کسوں کا سہارا، جاؤ غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا خریدا مال، اور حضور سید عالم وہاں سے نکلے، اور نکلتے وقت حضور فرمانے لگے ابو جہل تیری آج شکایت آئی ہے، آج کے بعد نہ آئے، مکہ سارا اس کے ساتھ ہے، حضور کی مخالفت ہو رہی ہے، 40 لوگ ہیں صرف کلمہ پڑھتے، اور دین کا کام دار ارکم میں قید ہو کے کرنا پڑتا ہے، لیکن جب ظالم کے خلاف نکلے ہیں تو پھر دار ارکم میں بند ہو کے نہیں، پھر میدان میں نکلے اور فرمایا آج کے بعد تیری شکایت نہ آئے۔ کہنے لگا جی بالکل نہیں آئے گی، میں آپ کو موقع نہیں دوں گا۔ حضور چلے گئے تو پیچھے سارے کافر اس کے گرد اکٹھے ہو گئے، کہنے لگے ہم پہ تو بڑا روب ڈالتا ہے، اب تجھے کیا ہوا، پانی پانی ہو گیا، تو کیا کون سا سانپ سونگ گیا، بولا ہی نہیں۔ کہنے لگا مجھے لات و منات کی قسم، جب مصطفیٰ کریم میرے پاس آئے تو ان کے ساتھ ایسی ایسی طاقتیں تھی، نیزے تھے، پرچیاں تھیں، بھالے تھے، مجھے لگتا تھا میں نے سی کی تو میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ کہنے لگے جا پاگل ہو گیا، ان کے پاس تو چھڑی بھی کوئی نہیں تھی، وہ تو خالی ہاتھ ہیں، بکواس کرتا ہے، کچھ بھی نہیں تھا۔ کہنے لگا مانو نہ مانو، ان کے پاس بڑا کچھ تھا، اور اگلی بات جو اس نے کی وہ تاریخ میں محفوظ ہے، وہ تاریخ میں محفوظ ہے، وہ تاریخ میں محفوظ ہے، وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ ابو جہل کہنے لگا اٹھتے ہی کہ مجھے لگتا ہے جب تک محمد ابن عبداللہ موجود ہیں یہ ہمیں ظلم نہیں کرنے دیں گے، یہ ہمیں کوئی زیادتی کرنے، تاریخ میں محفوظ ہے جملہ ابو جہل کا۔ کہنے لگا جب تک یہ موجود ہے ہمیں کوئی زیادتی کرنے، اعلیٰ حضرت فرمایا کرتے تھے زندہ نبی کے ماننے والوں زندہ بن کے زندگی گزارو، زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں؟ جو قومیں سر اٹھا کے جیتی ہیں وہ زندہ ہوتی ہیں، اس لیے اپنی زندگی میں حق کے خود اختیاری پیدا کرے، جینا سیکھے، لڑنا سیکھے، میدان میں رہنا سیکھے، سہم کے وقت نہیں گزرے گا، ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے، لہذا حق لینا سیکھے، حق پر کھڑے ہونا سیکھے، اپنے مزاج میں یہ باتیں پیدا کرے۔ مجھے خاتون نے پوچھا، میرا بھائی کہتا ہے حصہ لے لے پھر میرے مرے کا منہ نہ دیکھنا، میں کہ پتر تو حصہ لے نہ منہ دیکھی ہوگا، کوئی ضرورت نہیں، ایسے ظالم کا منہ ویسے بھی نہیں دیکھنا چاہیے جو بہنوں کا حصہ کھا جائے۔ میں نے کہا تو منہ دیکھنے کی کوئی ضرورت ہے، یہ کوئی بلیک میلنگ ہے؟ ابا کہتا ہے حصہ لے لو منہ نہ دیکھنا، میں کہا بالکل نہ دیکھی، تو بلکہ آنکھ میں دیکھنا بھی نہیں چاہتی، تو ادھر رکھ، اللہ رسول نے مقرر کیا میرا حصہ۔ کیا فلسفہ ہے ہمارا؟ جو بات غلط ہے اس پہ لوگوں کو بلیک میل کرتے ہو، جائز بات پہ ڈٹنا سیکھو۔ آپ جب ڈٹ جاتے ہیں نا تو پھر اللہ مدد کرتا ہے، پھر اللہ تتنزل علیہم الملائکہ، پھر اللہ فرشتے بھی نازل کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا جو جان کی حفاظت کرتے مر گیا وہ بھی شہید، جو مال کی حفاظت کرتے مر گیا وہ بھی شہید، جو دین کی حفاظت کرتے مر گیا وہ بھی، جو خاندان کی، اپنے گھر کی، اپنے بچوں کی حفاظت کرتے مر گیا وہ بھی۔ اتنا بڑا درجہ حضور نے بیان کر دیا ہے، تو کبھی بھی زندگی میں ظالم کے سامنے سرنگو نہ ہونا، کچے پلپلے ہونے کا کبھی بھی اظہار نہ کرنا، کھڑے رہنا، جو کھڑا رہتا ہے رب اس کے ساتھ رہتا ہے۔ ہمت ہو انسان کے پاس، دلیری ہو، کچی باتیں کرنا، کمزور باتیں کرنا۔ شیر کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں شیر ہوں، ہم نے شیروں کو شیر رہنے نہیں دیا، یہ پتہ ہو، اپنے اندر ہمت پیدا کریں، ظلم کے سامنے آواز تو نکالیں، آپ بات تو کریں، آپ ڈٹنا تو سیکھیں۔ کاش غریب 4 لاکھ لے کے صلح کرنی بند کر دے، کاش غریب کسی پلاٹ کے اوپر صلح کرنی بند کر دے، کاش ہمارا چودھری قاتل کے ساتھ کھڑا ہونا بند کر دے، کاش میری ملت کا سیاستدان ظالم کی سفارش کرنی بند کر دے، کاش ہم مجموعی بائیکاٹ کرنا سیکھیں کہ ظالم ظالم ہوتا ہے، جابر ہوتا ہے، کاش ہمیں سمجھ آئے، پھر دیکھنا پھر یہاں کوئی ظلم نہیں کرے گا، پھر یہاں کوئی زیادتی۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں، میدان میں کھڑے ہونے کے لیے پیسے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، فوجوں کی ضرورت، ہمت کی ضرورت ہوتی۔ ہمت آ گئی تو پیسے بھی اللہ دے ہی دیتا ہے۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، پھر لوگ آتے ہی گئے اور قافلہ بنتا گیا، پھر ہو جاتا ہے سارا۔ اب بات تو کریں نا، کھڑے تو ہونا، پیغام تو دینا، اعلان تو کریں، ہمیں تو اعلان بھی نہیں کرنا آتا، ہم تو ظالم کے خلاف بات ہی نہیں کر سکتے۔ روب ڈال دیا ہے ظالموں نے، ڈاکوؤں نے، جابروں نے، پولیس نے، سیاستدان نے، وڈیرے نے، ایک روب پیدا کر، اس کو توڑو، باہر آؤ، پھر دیکھو رب مدد کتنی کرتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی پھوپھیاں جناب صفیہ، ہمارے ہاں عورتیں بڑی بزدل ہوتی ہیں نا، حضرت صفیہ حضور جنگ خندق پہ گئے، عورتوں کو نا حضرت حسان بن ثابت کے قلعے میں بند کر گئے، فرمایا یہاں رہنا، اونچی اونچی دیواریں تھی قلعے،
اس سے تھوڑے سا فاصلے میں پیچھے یہودی بھی رہتے تھے. فرمایا باہر نہ نکلنا, ان کو پتہ نہ چل جائے کہیں کہ صرف عورتیں ہی ہیں ورنہ یہودی آ جائیں گے. اچانک حضور گئے ہوئے ہیں, عورتیں قلعہ بند ہیں, ایک یہودی آ گیا جاسوسی کرتے کرتے. اس نے آ کر جب دیکھا نا کہ غور کیا, آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے عورتیں ہی عورت, واپس چلنے لگا, جانے لگا. حضرت صفیہ دیکھ رہی تھی. حضرت احسان بن ثابت صرف اکیلے مرد تھے. کہنے لگی احسان جلدی کر, اس کی گردن اتار دے ورنہ یہ جا کے وہاں بتا دے گا کہ صرف خواتین ہیں, یہودی آ جائیں گے, بڑے بے ایمان ہیں. حضرت احسان کہنے لگے جناب صفیہ سے کہ میں بہن میں بس بندوبست کر رہا ہوں تلوار کا, میں آیا تلوار لے کے. جب انہوں نے کہا نا میں تلوار لینے جا رہا ہوں تو حضرت صفیہ کہنے لگی بیبیوں سے یہ تو دیر کر دے گا, اور اس نے جا کے بتا دیا نا بیبیاں اکیلیاں تو مسئلہ بن جائے گا. جناب صفیہ نے چھلانگ لگائی اور قلعے کی دیوار پہ چڑھ گئی. نیچے سے کہا ذرا روڑا تو پھینکو. عورتوں نے روڑا پھینکا تو اتنی زور سے مارا کہ اس یہودی کا سر پھٹ گیا, وہ زمین پہ گرا. میرے رسول پاک کی پھوپھی نیچے تشریف لائیں, اس کی گردن کاٹی اور پھر نیزے پہ رکھی اور پھر جا کے یہودیوں کے قلعے میں پھینکی. یہودی کانپنے لگے. حضرت صفیہ سے بیبیوں نے کہا کہ مار جو دیا تھا تو گردن اندر کیوں پھینکی؟ فرمایا اس لیے پھینکی ہے کہ انہیں پتا چلے صرف بیبیاں نہیں, وہاں مرد بھی ہیں, انہیں پتہ چلے کہ آنا کوئی نہیں. حضرت صفیہ کہتی ہے میں تمہیں ذمہ داری سے کہتی ہوں, حملہ کرنے تو دور کی بات ہے, یہ پیشاب کرنے بھی باہر نہیں آئیں گے. یہ پیشاب کرنے میں اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے؟ پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. دلیری, یہ ہمت, یہ قوت آپ پیدا کریں. دیکھیں کون آدمی آپ کے سامنے کھڑا ہوتا. امیر کون ہوتا ہے؟ پیسوں والا. امیر وہ ہوتا ہے جو خوددار ہوتا ہے, ہاں, جو اپنے گھر سے کھاتا ہے, ہاں, جس کو کوئی کسی قسم کی پرواہ نہیں. وہ میں مبلغ ہوں دین کی تھوڑی بہت. مجھے لوگ پوچھتے رہتے ہیں حضرت صاحب کتنی فیس ہے تہاڈی؟ میں کہا 6 کروڑ. ایک تقریر دی, کہندے اتنے ہی ٹر گئے. میں کہا وکنا تے بندہ چاجنا تے وکے, ہوں تھوڑے جے پیسے تے وکنے دا کی سواد ہے. کہنے لگے پھر آپ اصل بات بتائیں. تو میں کیا اصل بات ہے کہ سانو تخت ہزارے دی لوڑ کی ہے, سانو تخت ہزارے دی لوڑ کی ہے. نالے کی لگے شہر بمبول دے نال, اسی تے اپنی بال کے سیکنے آ, تے سانو کی لگے کسی اور دے نال. ہاں, غیرت ہے بڑی چیز جہان تگو دو میں, پہناتی ہے یہ فقر کو تاج سردارا. بھائی یاد رکھنا زندگی میں دلیر قوم ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم سوئے ہوئے تھے سارے مدینے میں, تو اچانک نہ ایک کونے سے چیخنے چلانے کی آواز آنے لگی. ہم نے ایک دوسرے کو جگایا, پڑوسی نے پڑوسی کو, اس پڑوسی نے اس پڑوسی کو, اس نے اس پڑوسی کو. پڑوسی سارے جمع ہو گئے, ادھر سے چیخنے کی آواز آ رہی. چلو مدینے کے کونے سے پتہ کریں, وہ جگہ بھی بڑے اندھیرے والی. پڑوسی سارے جمع ہو گئے. اب نیزے جمع کیے, تلواریں جمع کی. قاضی اجاز مالکی علیہ رحمہ نے شفا شریف میں لکھا ہے, کہتے نیزے جمع کیے, تلواریں اکٹھی کی, گھوڑے منگائے. اب ہم نے منصوبہ بنایا, پتہ نہیں کسی نے حملہ کر دیا ہے, پتہ نہیں کیا معاملہ ہے. ہم نے پروگرام بنایا کہ پہلے 4 بندے آگے جائیں گے, جا کے دیکھیں گے, 6 ان کے پیچھے رہیں گے, 12 پھر اس کے پیچھے رہیں گے. اگر سامنے سے حملہ ہوتا ہے تو 6 پھر ذرا گھوم کے حملہ کریں, ان پہ حملہ کرتا ہے تو 12 پھر گھوم. کہتے ہم نے پلاننگ کی, پروگرام بنایا, ایک دوسرے کو جگایا, نیزے بھالے گھوڑے منگائے. جب ہم ادھر جانے لگے نا جہاں سے شور آ رہا تھا, ہم جا رہے تھے, رسول کریم وہاں سے واپس آ رہے تھے, حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آ رہے تھے. کہتے ہیں جناب ابو طلحہ کے گھوڑے پر حضور بیٹھے ہیں اور ننگی پشت ہے گھوڑے کی, حضور نے کجاوا نہیں ڈالا, ہاتھ میں تلوار ہے, دوسرے ہاتھ میں نیزہ ہے. فرمایا سو جاؤ آرام سے, میں دیکھ آیا ہوں 2 اونٹ لڑ پڑے تھے آپس میں. تو یا رسول اللہ آپ نے بتایا ہی نہیں. فرمایا میں نے سوچا کسی کو کیا تکلیف دینی ہے, چھوٹا سا تو کام ہے خود ہی کر کے آ جاتا, ہوں, چھوٹا سا تو معاملہ ہے. میرے رسول کریم سلام نے دلیری سکھائی اپنی امت کو. میں کیا کسی کو جگانا ہے, وہ پتہ کہ اونٹ لڑ پڑے تھے, چھڑا آیا ہوں, جاؤ سو جاؤ چپ کر کے, کوئی مسئلہ نہیں. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں زندگی میں جب کبھی مجھے مشکل پیش آئی تو وہ رات مجھے یاد آئی. جب بھی کسی میدان میں کھڑے ہونا پڑا تو وہ رات یاد آئی. حضور کا جانا بھی یاد آیا, واپس آنا بھی یاد آیا. فرماتے ہیں پھر انس کی کسی جگہ پشت نہیں لگی, بس میں بڑھتا گیا ہوں, مصطفیٰ کے صدقے اللہ مدد کرتا گیا ہے. کیا بات ہوئی, کچی باتیں کرنا, پلپلی باتیں کرنا, کسی کی مدد کے لیے نہ نکلنا, کمزور رہنا, بات ہی نہ کرنا, ڈرتے رہنا, سہمے رہنا. حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو, حالات بدل جاتے ہیں, ایک جیسے نہیں رہتے.
حالات بدل جاتے ہیں ایک جیسے. ہاں خبردار, یہ کچی کچی بات, رونا دھونا, گھروں میں عورتیں ساری مظلوم, ابا جی بھی رو رہے ہیں, فلانا بھی رو رہا ہے. رونا چاہیے پر مصطفیٰ کے عشق میں, نبی پاک کی غلامی میں. تو حضرت ملا رومی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے, ایک قوم ایسی تھی کہ ان کا بادشاہ کہتا تھا کہ یار میں جو بھی ظلم کرتا ہوں یہ اٹھتا ہی نہیں, جیسے میں چاہتا ہوں کر جاتا ہوں, جاگتا ہی نہیں. وہ شہروں کے دروازے ہوتے تھے. اس نے کہا کہ ایک ایک بندہ دروازے پہ کھڑا کرو, جو آدمی اندر داخل ہو 20 جوتے مارو, اور جب باہر نکلے پھر مارو. اس کا خیال تھا کہ یہ جاگ جائیں گے, یہ مجھے کہیں گے کہ کیوں میں جوتے لگ رہے ہیں, آپ برداشت کرتے نہیں, مہنگائی ہو جاتا اب بھی برداشت کرتے ہو, جو ہو جائے. اس نے کہا شاید جاگ جائیں. وہ ایک مہینہ تو ساری قوم اسی طرح جوتے کھا کے آتی جاتی رہی. تو عارف رومی کہتے ہیں کہ ایک دن وہ نا سیانے سیانے بندے منتخب لوگ جمع ہو کے بادشاہ کے پاس آئے. تو بادشاہ وزیر سے کہنے لگا لو یہ والا مسئلہ ٹھیک ہو گیا, جاگ گئی ہے میری قوم. اب یہ مجھ سے کہیں گے کہ کیوں جوتے مرواتے ہو, تو میں کہوں گا تمہیں جگانا تھا, تو تم جاگ جاؤ, میں مر گیا تو پیچھے لوگ تمہارے پر ظلم کریں گے. وہ سارے بندے آئے تو آگے کہنے لگے بادشاہ سلامت, ایک گزارش کرنی تھی. کہا کیا؟ کہنے لگے وہ ذرا جوتے مارنے والوں کی تعداد بڑھا دیں, ہمیں لائنوں میں لگنا پڑتا ہے, تو دفتروں سے لیٹ ہو جاتے ہیں ڈیوٹیوں, تو بندے ذرا بڑھا دیں وہاں. تو بادشاہ کہنے لگا اوہو, اب نا میرا مزاج نہیں, لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہم بھی نا الا ماشاءاللہ ہم بھی کہتے ہیں مارو صحیح جوتے پر, ذرا لائن میں نہ لگاؤ, الگ الگ کر کے اکیلے اکیلے کر کے. سنو, بزدل قومیں دنیا میں اپنی آنے والی نسلوں کو غلام بنا جاتی ہیں. گڑھے کھود رہے ہیں ہم اپنے پوتوں اور نواسوں کے لیے. جتنا ظلم میں اور آپ سہ رہے ہیں اس سے 11 گنا اگلی نسلیں سہیں گی, یاد رکھنا. کسی نے کہا تھا حضرت علی سے کہ اگر ساری نسل قربان ہو گئی تو کیا کرو گے؟ تو مولا علی کہنے لگے ایک سیزن کی فصل دے کے اگر قیامت تک کی ساری فصلیں بچ جائیں تو سودا مہنگا نہیں. ایک فصل ضائع کر کے آنے والی بچ جائیں تو سودا مہنگا. کسی نے تو آگے بڑھنا ہے نا, کسی نے تو. یہ قصور میں 3-4 بچے پھر قتل ہو گئے, کل کی بات ہے نا. ابھی زینب کو لوگ بھولے نہیں اور ایک نیا مسئلہ بن گیا. خدا را کب تک, کس وقت تک, کب تک یعنی یہ نظام چلے گا؟ اپنی خودداری کی حفاظت میں نے اور آپ نے خود کرنی. ہم بچوں کو بزدل بنا رہے. ہمارے تو ایک گنڈا ہوتا ہے تو کئی شہروں کو اس میں آگے لگایا ہوتا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں. اگر آپ کے اندر میرے اندر حفاظت خودداری نہیں جاگے گی, خبردار دی بچوں کو دھوپ لگتی ہے تو یہ تو پھر ایسے ہی رہیں گے. سنو حدیث مبارکہ, ترمذی کی حدیث ہے, صلی اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ, یہ حدیث پاک نہ کہیں دل کی تختی پہ لکھ لینا, یہ ترمذی شریف میں موجود ہے, یہ کہیں دل کی تختی پہ لکھ لینا. حضور نے فرمایا من قتل دون مالہ فہو شہید. کیا خوبصورت انداز ہے میرے نبی پاک. حضور فرمانے لگے جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتا کرتا مر گیا وہ عام موت نہیں مرا, شہادت کی موت مرا ہے. ایسے کر کے پلیٹ میں رکھ کے نہیں چور کو دے دینے پیسے. ہاں اگر آپ نہتے ہیں, اس کے پاس اسلحہ ہے تو پھر بات اور ہے, پھر جان بچانے کی اہمیت زیادہ ہے, لیکن آپ طاقت کٹھی کریں. یہ کیا بات ہوئی کہ چور آیا اور لے کے چلا گیا؟ فرمایا من قتل دون مالہ فہو شہید. جو اپنے مال کی یعنی جائز پیسے اس نے کمایا ایسے ہی کو لے گئے. فرمایا جو اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مر گیا, تمہارے نبی کا وعدہ ہے وہ شہادت کی موت مرا, گویا اللہ اسے بغیر حساب کتاب جنت عطا کرے گا. اور حضور فرمانے لگے ومن قتل دون دمہ فہو شہید. فرمایا جو آدمی اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے مر گیا, کسی نے اس پر حملہ کیا, اس نے جان بچائی, لڑا اور مر گیا, عام موت نہیں مرا. حضور فرماتے ہیں میرا وعدہ ہے وہ شہادت کی موت گیا. سیاستہ کی روایت پڑھ رہا ہوں. اور حضور فرماتے دین ہی فہو شہید, جو اپنے مذہب کی حفاظت کرتے ہوئے مرا. ذرا ترتیب دیکھو, پہلے نمبر پہ حضور نے مال کا نام لیا ہے, دوسرے نمبر پر رسول کریم علیہ السلام نے جان کا نام لیا, اور دین کا نام تیسرے نمبر پہ لیا ہے. فرمایا جو اپنے دین کی حفاظت, گویا مال بچانا یہ بھی ایمان ہے, جان بچانا یہ بھی ایمان ہے. اور فرمایا جو دین کی حفاظت کرتے مرا وہ بھی شہید ہے. اور پھر میرے رسول کریم فرمانے لگے وَمَن قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شہید.
فرمایا جو اپنے بال بچوں کو بچاتے بچاتے مر گیا اللہ اسے بھی شہادت کا درجہ عطا کرے گا۔ جو شخص مال بچاتے دنیا سے چلا گیا وہ بھی شہید، جان بتاتے چلا گیا وہ بھی، تو پلیٹ میں رکھ کے دینا شروع کر دیا سارا کچھ پلیٹ میں۔ فرمایا جو آدمی اپنی جان بچاتے چلا گیا شہید، دین بچاتے چلا گیا شہید، گھر والوں کو بچاتے چلا گیا۔ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی نے عرض کی حضور اگر کو میرا مال چھیننا چاہے تو حضور نے فرمایا مقابلہ کر، مسلم شریف کی حدیث ہے، مقابلہ کر۔ عرض کی حضور اگر اس نے مجھے قتل کر دیا تو حضور فرمانے لگے رب تجھے شہادت کا درجہ دے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ اگر میں نے اسے قتل کر دیا تو حضور فرمانے لگے پھر رب اسے جہنم میں ڈال دے گا، تجھے شہادت ملے گی شہادت اور اسے دوزخ ملے گی۔ ہمت پیدا کرے